تو رحیم ہے تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ کسی بھی مومن کے ایمان کا اس کے اخلاق پر اثر جو ہے نا وہ براہ راست پڑتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر اس کا ایمان مضبوط ہے تو اس کا اخلاق خود بخود سنور جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ خوف خدا ہے نا، اس کو ہر قسم کی بدخلقی کو چھوڑنے کی پر مجبور کرے گا۔ اللہ کا خوف ہر قسم کی بدخلقی، وہ ہمیشہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھے گا، دوسروں کو راحت پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا، سمجھ رہے ہیں؟ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین میں سب سے کامل ایمان والا کون ہے؟ جو ان میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہو، سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ العظیم۔ یعنی کیسا معیار بتایا؟ کمال ایمان کی نشانی کثرت عبادت نہیں ہے کہ بندہ خوب عبادت کرے، رات بھر تہجد پڑھے اور نفلیں پڑھے اور دن بھر روزہ رکھے، نہ بلکہ اخلاق کا اچھا کرنا، یہ کہا کہ کمال ایمان کی نشانی ہے، کامل مومن کہا، سمجھ رہے؟ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بے شک مومن بندے جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے اخلاق کی وجہ سے راتوں رات نماز میں جو کھڑے رہتے ہیں نا، اور دن بھر وہ روزہ رکھنے والوں کے درجے کو وہ پا لیتے ہیں۔ کب؟ اخلاق کی بلندی پر۔ تو سب سے بہترین چیز کیا ہے جانتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، ایک شخص نے پوچھا کہ اے نبی اللہ، سب سے بہترین چیز کون سی ہو سکتی ہے جو کسی کو عطا کی گئی ہو اللہ رب العزت کی طرف سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا جانتے ہو؟ حسن اخلاق۔ تو پتہ کیا چلا؟ اچھے اخلاق جو ہے نا وہ سب سے بڑی نعمت ہے انسان کے پاس، اور سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑا ہتھیار ہے، سمجھ رہے؟ جس سے انسان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ اس اخلاق کی وجہ سے وہ بہت نفع اٹھاتا ہے۔ تو اچھے اخلاق کا دوسرا نام کیا ہے معلوم ہے؟ کردار۔ بندے کے لیے اچھا اخلاق، کہتے ہیں نا اخلاق اور کردار بہترین ہو، تو اخلاق کا دوسرا نام کردار ہے، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ یعنی کردار دیکھنے میں نا انسان کو ایک بے قیمت چیز نظر آتی ہے، لیکن وہ انسان اس کے ذریعے، اس کردار کے ذریعے قیمتی چیزوں کو خرید لیتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی دنیا کی تلوار کا تو مقابلہ کر سکتا ہے، دنیا جو ہے وہ تلوار کا تو مقابلہ کر سکتی ہے مگر کردار کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتی، سمجھ رہے؟ یعنی ہمیشہ کردار کی فتح ہوتی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں فرماتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو اخلاق کے ذریعے فتح فرمایا، سمجھ رہے؟ تو اخلاق جو ہے نا اس کے 3 درجے ہیں۔ تو اخلاق بھی جو ہے نا وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، سمجھ رہے؟ ایک ہوتا ہے اخلاق حمیدہ، اور یہ اخلاق کس کو ملا تھا؟ اللہ رب العزت نے یہودیوں کو یہ اخلاق عطا فرمایا تھا، سمجھ رہے؟ یعنی تم لوگوں کے ساتھ برابری کا معاملہ کرو، ان النفس بالنفس والعین بالعین، یعنی جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جتنا کوئی تمہیں تکلیف پہنچاتا ہے اپنا بدلہ لینے کے لیے تم بھی اتنی تکلیف پہنچا سکتے ہو، اس سے زیادہ تکلیف نہیں پہنچانا ہے، سمجھ رہے؟ اسے کہتے ہیں اخلاق حمیدہ۔ جو دوسرا اخلاق ہے وہ اللہ رب العزت نے عیسائیوں کو عطا فرمایا تھا، یعنی ان کو یہودیوں سے بھی بلند مرتبے کا اخلاق ملا تھا عیسائیوں کو، اور وہ اخلاق تھا اخلاق کریمہ، سمجھ رہے؟ کہ اگر کوئی تمہیں تکلیف پہنچائے تو تم اس کو معاف کر دو۔ اسی لیے نا نصارہ جو ہے وہ پہاڑی کا واز جو ہے نا وہ دہراتے ہیں، اس میں وہ کیا کہتے ہیں؟ اگر تمہارے ایک گال پر کوئی تھپڑ لگائے نا تو تم دوسرا گال اس کے سامنے پیش کر دو۔ نصارہ کیا کہتے ہیں؟ کرسچن لوگ کہتے ہیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ تمہارے ایک گال پہ کوئی تھپڑ مارے تو تم دوسرا گال پیش کر دو۔ تو وہ اس اخلاق کا، اسے جو ہے عیسائی جو ہے وہ اسے اخلاق کا بڑا مرتبہ کہتے ہیں، سمجھ رہے؟ اور تیسرا جو اخلاق ہے، جو اخلاق کا تیسرا جو مرتبہ ہے وہ اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، امت مسلمہ کو دیا، اور وہ ہے اخلاق عظیمہ جو ہمارے نبی کا تھا۔ اللہ رب العزت نے نہیں ارشاد فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ تو اخلاق کے بلند مرتبے میں فائز ہیں، بلند درجے پہ ہم نے آپ کو اخلاق کے رکھا ہے، اخلاق عظیمہ ہے وہ، سمجھ رہے ہیں؟ فَاعْفُ عَنْهُمْ، اے نبی انہیں معاف کر دیجیے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے استغفار کیجیے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان کو اپنے مشورے میں شامل بھی فرمائے، یعنی اپنے بھائی کی جو غلطی ہے اس کو صرف معاف نہیں کرنا ہے بلکہ اس کے لیے اللہ کے سامنے استغفار بھی کرنا ہے کہ اللہ اسے معاف کر دیجیے، اس سے غلطی ہوگی، کس سے؟ اللہ سے بھی معافی مانگنی ہے اس کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اور پھر اپنے تعلقات جو تھے، جو پہلے تعلقات تھے اپنے بھائی کے ساتھ، وہ واپس سے بحال کر لیں، انہیں اپنے مشورے میں بھی شامل رکھیں۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی صفت قرآن میں فرمائی نا، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ کیا فرمایا اللہ نے ایمان والوں کے بارے میں؟ کون ہوتے ہیں ایمان والے؟ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، انسانوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں، سمجھ رہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے نیک کاروں سے محبت فرماتے ہیں، یعنی ہم تو دوسروں کو فقط معافی نہیں کرتے بلکہ ہم ان کی غلطیوں کے باوجود ان کو اپنے قریب کرنا ہے، صرف معاف نہیں کرنا ہے بلکہ ان کو اپنے قریب کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے نا، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یعنی تم برائی کو اچھائی کے ساتھ ڈھکیلو، یعنی جب تم برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دو گے نا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيدٌ، یعنی کہ تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی ہے نا، وہ بندہ پھر تمہارا جگری یار بن جائے گا، سمجھ رہے؟ یعنی دشمنی دوستی میں بدل جائے گی، نفرتوں کے بجائے دلوں میں محبتیں پیدا ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ ارشاد فرمایا نا کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، یعنی جو انسان کو نفع پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے زمین میں جما دیتے ہیں۔ مطلب کیا اس کا؟ یعنی اللہ تعالیٰ اس کے قدم کو زمین میں جما دیا کرتے ہیں۔ یہ ایک اللہ رب العزت کا قانون ہے، خدائی قانون۔ جو بندہ دوسروں کے فائدے کے لیے زندگی گزارے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کے اپنے قدم زمین میں جما دیں گے، یعنی اسے مضبوط بنائیں گے، سمجھ رہے؟ اسے مضبوط بنائیں گے۔ تو اخلاق جو ہے وہ اسلام میں بہت بڑا دخل ہے۔ کیوں کہا اخلاق کی بلندی پر ایمان بنتا ہے؟ جتنا بلند اخلاق ہوگا اتنا بڑا ایمان ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس چیز کا حکم دیا؟ صلح رحمی کا حکم دیا، جھگڑوں کو ختم کرنے کا حکم دیا، قطع رحمی سے بچنے کا حکم دیا کہ رشتے ناتوں کو مت توڑو، رشتوں کو جوڑو، صلح رحمی کا درس دیا اللہ کے نبی نے، سمجھ رہے؟ جھگڑے کو ختم کرنے کا درس دیا اللہ کے نبی نے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا اخلاق بہترین اور بیسٹ بن گیا یا نہیں۔ تو ہمیں اپنے اخلاق کو بہترین بنانا ہے، یعنی اچھے اخلاق پیدا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ محنت کرنی پڑے گی۔ دیکھو زبانی باتیں کرنا آسان ہے لیکن کردار کو پیش کرنا بہت مشکل کام ہے۔ بولنا آسان ہے لیکن عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں نا، جب دنیا میں وہ تشریف لائے نا تو ان کی قوموں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ان سے پوچھا کہ آپ کی حقانیت کی کیا دلیل ہے؟ تو انہوں نے اپنے معجزے پیش کیے انبیاء نے۔ کسی نے اونٹنی کو پیش کیا ہے نا، کسی نے کہا کہ میں پیدائشی نابینا ہوں تو روشنی دے دی، بینا کر سکتا ہوں۔ لیکن جب نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا نا کہ آپ کی نبوت کی کیا دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان اپنی زندگی نہیں گزاری؟ کیا تم نہیں دیکھتے میں جوانی کی زندگی تمہارے درمیان گزار چکا؟ عجیب بات ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے جادوگر کہا، مجنون کہا، دیوانہ کہا، مگر کسی کو جھوٹا کہنے کی جرت نہیں ہوئی اللہ کے نبی کو۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کیا کچھ کہا، معاذ اللہ، اللہ کے نبی کو میلی آنکھوں سے دیکھا، ان کی کردار کی جو ہے نا، ان کی کردار پر انگلی اٹھائی، اللہ معاف فرمائے۔ لیکن اللہ کے نبی کا اخلاق کیا تھا
کافر دشمن تھے، مجنون ساحر کہتے تھے، مگر اللہ کے نبی کا کردار کتنا کھلا دھلا اور صاف تھا. جانی دشمنوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر بات کرنے کی جرت نہیں ہو سکتی تھی. کیا کہتے تھے اللہ کے نبی کو؟ امین اور صادق. امین اور صادق کیسا اخلاق تھا، کیسے اخلاق والے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو مومن کا خیر خواہ ہوتا ہے. سمجھ، مومن کیا ہوتا ہے؟ مومن کا خیر خواہ ہوتا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کے پاس کھڑے ہو گئے اور فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہیں بتاؤں کہ تم میں سے اچھا کون اور برا کون؟ کون کہہ رہا؟ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں کہ کیا میں تمہیں نہیں بتاؤں کہ تم میں سے اچھا کون ہے اور برا کون ہے؟ تو سارے صحابہ خاموش ہو گئے. ہمارے نبی نے یہ سوال 3 مرتبہ دہرایا تو ایک شخص نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس سے لوگ خیر کی امید رکھتے ہوں اور شر سے اطمینان رکھتے ہوں، یعنی اس کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے. اور تم میں سے بدترین شخص کون ہے؟ جس سے لوگ خیر کی توقع نہ رکھتے ہوں بلکہ اس کے شر سے لوگ خوف کھاتے ہو. تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہہ دی، کتنی جامع انداز میں بات کی. یہ نہیں فرمایا کہ تم لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، بلکہ کیا فرمایا؟ اپنے طرز زندگی سے ایسا رکھو، تمہاری زندگی کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا ایسا ہو کہ لوگوں کی دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ساری دنیا سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے لیکن اس بندے سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. ایسی زندگی ہونی چاہیے. سمجھ رہے؟ ایسی زندگی. تو انشاءاللہ ہم بھی اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو بیسٹ بنائیں. مومن کا مقام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نا، ایک مرتبہ اللہ کے نبی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. کس کا طواف کر رہے تھے؟ کعبہ کا. کیا ہے کعبہ؟ اسلام کا مرکز ہے. ہاں، اسلام کا مرکز ہے. طواف کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے کعبے کی طرف دیکھا اور کیا فرمایا جانتے ہو؟ اے کعبہ، تجھے اللہ نے بڑی شان عطا کی ہے، لیکن حرمت المومنین، مومن کا جو احترام ہے وہ اللہ کے نزدیک تیرے احترام سے زیادہ ہے. اس سے کیا معلوم ہوا؟ شریعت میں، اسلامی شریعت میں، شریعت مطہرہ نے مومن کو ایک مقام، ایک عزت عطا کی ہے. سمجھ رہے؟ یعنی اگر ہم غور کریں تو ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہم کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ کریں گے، ہے نا؟ کعبے کا غلاف پکڑ کر دعا مانگتا ہے بندہ، کعبے کو بوسہ دیتا ہے، چومتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مومن کی شان ہے، یہ مومن کے لیے باعث فخر ہے، یہاں پر اللہ کی رحمت برستی ہے 24 گھنٹے. اتنا احترام کہ بغیر کعبے کے بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کی نماز مانی نہیں جائے گی جب تک کہ قبلے کی طرف رخ نہ ہو. ہاں، لیکن مومن سے نفرت کرے، اسے تکلیف پہنچائے، اس کے ساتھ بدخواہی کرے تو پھر کیا فرمایا؟ ہمارا ایمان کیسا ہوگا بتاؤ؟ مومن اپنے اور پرائے سب کا خیر خواہ ہوتا ہے. تو ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کریں ساتھیوں. دین ہم سے کیا چاہتا ہے؟ دین ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم دیکھیں ہمارے انبیاء کے جو ہے اخلاق کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کردار کو. ہر زمانے میں جتنے اسلاف آئے، ہر زمانے میں اللہ کے جتنے پیارے آئے، انہوں نے اخلاق کی بیسٹ سے بیسٹ اور بہترین سے بہترین مثالیں دی. جتنے بھی اہل اللہ آئے انہوں نے دشمنوں کے دلوں کو جیتا. ایسی زندگی گزری ہے. آج معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں، ہم اپنے گھروں کو دیکھیں. بیوی اپنی شوہر کی غلطیوں پر دوربین فٹ کرے ہوئی ہوتی ہے، شوہر اپنی بیوی کی غلطیوں پہ دوربین فٹ کیے ہوئے ہوتا ہے. ہاں، کہنے کو تو میاں بیوی ہوتے ہیں، زندگی کے ساتھی، مگر حالت کیا ہے؟ وہ ان کی غلطیوں کو تلاش کر رہے ہیں، ان کو نیچا دکھانے کے در پہ. تو کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا مسلمانی باقی ہے؟ جس گھر میں ہم ہیں، ہمارے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اور ہماری زبان اچھی نہ ہو، تو کیا یہ اخلاق ہے؟ یہ اخلاق ہے؟ بیسٹ اخلاق ہو. مومن کے دل کو خوش کرنا یہ بہت ضروری ہے. مومن کے پردہ پوشی کرنا، اپنے بھائی بہنوں کو تانے نہ دیں. سمجھ رہے؟ ان سے اچھے اخلاق میں پیش آئیں، اچھا کردار، اچھا گفتار.
یہ بہت ضروری ہے. غصے کو پینے کی کتنی بڑی فضیلت ہے. ہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں نا, جس بندے کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ اس کا بدلہ بھی لے سکتا تھا مگر وہ اللہ کے لیے معاف کر دے, غصے کا گھونٹ پی جائے, تو اس غصے کے گھونٹ کو پینے پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو اپنے چہرے کا دیدار عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے, کتنے نفع کا سودا ہے بتاؤ, اس سے بڑا سودا کوئی ہو سکتا ہے؟ ہاں, اس لیے ہم اللہ کے لیے اللہ کے بندوں کو معاف کریں, بدلہ نہ لیں, درگزر کریں, نبھائیں. آج تربیت نہیں ہے. آج ہم نے اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمارے, اور ہم نے ان کے سامنے جھگڑا لڑائی ہے نا, اور گھروں میں جو ہے خاندانوں کی رشتہ داروں میں جو نا اتفاقیاں بچوں کے سامنے ہم کہہ رہے ہیں, جس کی وجہ سے کیا وہ بچوں کے اندر بھی وہ حسد, جلن ہے نا, دشمنی, ساری چیزیں وجود آ رہی ہے. تو انشاءاللہ ہم اپنے اخلاق کو بھی بہتر بنائیں, بیسٹ بنائیں, اور اپنے بچوں کے اخلاق کو بھی بیسٹ بنائیں. بچپن سے انہیں نصیحت کریں, بچپن سے نصیحت کریں. ایک مرتبہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ معلوم ہے نا, تو ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آپ کے سامنے اپنے بھائی کی شکایت کرنی شروع کر دی کہ جی وہ میرا بھائی جو ہے نا بڑا مجھے تنگ کرتا ہے, ہر وقت میرے راستے میں کانٹا بچھاتا ہے, میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس سے بدلا لوں. تو حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر ان کو کیا نصیحت کی جانتے ہو؟ اے بھائی, اگر تیرے راستے میں کوئی کانٹا بچھائے نا تو اس کے راستے میں کانٹا نہ بچھا, اور نہ پوری دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے. ورنہ کیا کہا, اگر تیرے بھائی نے تیرے راستے میں کانٹے بچھایا ہے اور تو بھی اس کے راستے میں کانٹے بچھائے گا تو پوری دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے. یہ کہا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے. تو آج اہل اللہ کے جو اخلاق, کردار, گفتار ہے وہ بیسٹ ہے. آج ہم نے ان اخلاق کو چھوڑ دیا جس کی نصیحت اللہ کے نبی نے ہمیں کی.